جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج اس آیت سورہ بقرہ کی جو آیت ہے 125 اس کے بارے میں بتائیں گے. سب سے پہلے تو میں اس آیت کو پڑھوں گا، اس کے بعد پڑھنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھ کے اس کا ترجمہ بتاؤں گا، پھر اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے کچھ جو فقہی فوائد ہیں وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَانًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. تو اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے گھر کو، اور یہاں گھر سے مراد کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، مثابۃ للناس، اس کو ہم نے انسانوں کے لیے ایک ثابت جگہ بنائی. ثابت سے مراد ہے سینٹر اسٹیج، ایک مرکزی جگہ، ایک مرجع ہے جہاں پہ لوگ واپس آئیں، کیونکہ ایک مرکزی جگہ ہے. وہ امانن، اور اس کو ہم نے آمن بنایا. اگرچہ ترجمہ میں مثابتاً کو انہوں نے ثواب لکھا ہے جو کہ غلط ہے، اس کا ترجمہ ثواب نہیں بنے گا. مثابتاً یعنی ثابت جگہ، وہ امانن، اور یہ ایک آمن جگہ ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہاں سے مصلی اخذ کرو. ابراہیم علیہ السلام کا مقام جو ہے نا، وہ جو جہاں پر ان کے پاؤں کے نشان ہیں اس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں سے مصلی اخذ کرنے کا حکم ہے. وَعَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یعنی اللہ کہتا ہے جب ہم نے عہد لیا، وَأَعَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب ہم نے عہد لیا ابراہیم سے، وہ اسماعیل، اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو پاک رکھو. کس کے لیے پاک رکھو؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. اچھا، اب جب یہ تو ہم نے اس کے ترجمہ بتا دیا، اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. تو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یعنی جب ہم نے گھر کو ثابت بنایا لوگوں کے لیے. اور ثابت سے میں بتایا اس کا مطلب ہے مرکزی جگہ. مطلب مرکزی جگہ سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، ایک مرکزی جگہ ہے، ایک سینٹر اسٹیج ہے. یہاں پر ہم سب آ کے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی ہے، اور یہاں ہی نماز کرتے ہیں، اور سب یہاں ہی سجدہ کرتے ہیں، اور ادھر یہی ہمارا قبلہ ہے. تو یہ ہمارا ایک ثابت جگہ ہے. وہ امانن، یعنی ہم نے اس کو امانت کی جگہ بنائی ہے. مطلب یہاں فتنہ نہیں ہے، فساد نہیں ہے، یہاں قتال کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. ویسے لڑائی کرنا تو عام حالت میں یہ منع ہے، لیکن عام حالت میں کفار سے لڑائی کر سکتے ہیں نا. لیکن مسجد الحرام میں کفار سے لڑائی کرنا بھی منع ہے، کیونکہ ایک آمن جگہ ہے. اور یہاں کیڑے مکوڑوں کو مارنا بھی منع ہے، اگر وہ نقصان نہ ہوئے. اگر نقصان دیں تو مارنے کی اجازت ہے، یا اگر کوئی جانور نقصان دے تو مارنے کی اجازت ہے. اگر نقصان دہ نہیں ہے تو فضول میں مارنا منع ہے، چاہے بندہ محرم ہو یا نہ ہو. محرم سے مراد ہے احرام کی حالت میں. اگر احرام کی حالت میں کوئی کسی جانور یا کیڑے کو مارتا ہے جو کہ نقصان دہ نہیں ہے، تو اس پہ کفارہ ہے ایک قسم کا، اور ہر جانور کے الگ الگ ہے کفارہ ہے. لیکن جو بغیر احرام کے مارتا ہے اس پہ تو اس طرح کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اس پہ گناہ تو ہے کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے. ہاں، اگر نقصان دہ کوئی چیز ہے، جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، جنگلی کتا ہے، کوا ہے، چیل ہے، اس کو مارنے کی اجازت ہے محرم کے لیے بھی، اور ظاہر ہے نامحرم کے لیے بھی. جب محرم کے لیے اجازت ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی غیر محرم کے لیے بھی جواز ہوتا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے جہاں پر ان کے پاؤں کے نشان ہے، وہاں سے مصلی اخذ کرو. یعنی جو امام ہے، جو امامت کراتا ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ امامت کہاں سے کرائے؟ جہاں سے مقام ابراہیم ہے، اس جگہ سے. اور اللہ کا شکر ہے امت آج اس میں عمل کرتی ہے. اگرچہ ایک دور تھا جس میں اس سے عمل ہٹ گیا تھا، جب 4 مصلے بچھاتے مسجد الحرام میں، لیکن اللہ کا شکر ہے اب وہ بدعت ختم ہو گئی. وَعَادْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یعنی اللہ نے جب عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے، پورا ایک عہد ہے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام سے. کیا عہد ہے؟ کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. یعنی کہ یہ طہارت کا اتنا ضروری معاملہ ہے کہ پورا اس میں عہد لیا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ جواز ہے یا مستحب ہے، نہیں، پورا عہد ہے، اس کو کرنا لازم ہے. کیوں کرنا لازم ہے؟ اس طرح کی کیوں سختی ہے؟ کیونکہ وہاں پر طواف کرنے والے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، اور رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، تو اس لیے طاہر رہنا اس جگہ کو لازم ہے. یہ تو اس کی تشریح ہو گئی. اس آیت سے جو فقہی فوائد ہیں، مثال کے طور پہ ایک تو اس سے فقہی فوائد یہ، وہ امانن، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو ایک آمن جگہ بنایا.
اس سے فقی مسئلہ یہ نکلتا ہے جو کہ میں نے بتا دیا تھا کہ اس میں چیزوں کو مارنا منع ہے، لڑائی کرنا منع ہے، اور لڑائی جنگ میں بھی آ سکتی ہے، مطلب عام حالت میں کفار سے جنگ کرنا جائز ہے، لیکن مکہ میں یہ مسجد الحرام میں منع ہے۔ ہاں اگر ڈیفنس کے حالت میں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ویسے نہیں کر سکتے۔ افضل یہ جتنا ہم اس سے دور رہیں وہ اتنا ہی افضل ہے، کیونکہ یہ آمن جگہ ہے، یہاں پر غیر مضر جانور اور کیڑے مکوڑوں کو مارنا منع ہے، تو کیونکہ یہ آمن جگہ ہے، فتنہ اور فساد اور قتل کی جگہ نہیں ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور اس کے بارے میں یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے اس سے مصلی، یعنی یہ ایک لازم ہے، اللہ نے ایک حکم دیا اس کے بارے میں۔ اس سے فقی مسئلہ یہی نکلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام سے مصلی بچھانا اور وہاں امامت کرنا یہ واجب ہے، اس سے یہ فقی مسئلہ نکلتا ہے۔ اور یہ جو آگے کا یہ حصہ ہے، وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تو اللہ نے یہ جو پورا عہد لیا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے طہارت کے معاملے میں، تو اس سے فقی مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ طواف کرنے کی جگہ اور اعتکاف کرنے کی جگہ اور سجود کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ اور رکوع کرنے کی جگہ پاک ہونا لازم ہے،